گزشتہ ہفتے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں حماس کے رہنماؤں پر اسرائیل کے فضائی حملے کے رد عمل میں عرب اور اسلامی ریاستوں کا ہنگامی اجلاس قطر میں ہو رہا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کی طرف سے دیکھی جانے والی ایک قرارداد کے مسودے کے مطابق اس میں اسرائیل کی جارحانہ کارروائیوں کی مذمت کی گئی ہے، جن میں بڑے پیمانے پر قتل عام، نسل کشی سمیت لوگوں کو بھوکا رکھنا شامل ہے۔ مسودے میں کہا گیا ہے کہ ایسے اقدامات سے امن اور بقائے باہمی کے امکانات کو خطرہ ہے۔ اسرائیل نے ایسے الزامات کی سختی سے تردید کی ہے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ کوئی عملی فیصلے کیے جا سکتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ تجزیہ کاروں کے مطابق کسی بھی قسم کے فوجی رد عمل کا ہونا بہت مشکل نظر آتا ہے۔ اتوار کو قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد عبد الرحمن الثانی نے دوحہ میں عرب اور اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کے بند کمرے کے اجلاس کے دوران بین الاقوامی برادری پر زور دیا کہ وہ اپنا دوہرا معیار ترک کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو چیز اسرائیل کو اپنا طرز عمل جاری رکھنے کے لیے ترغیب دیتی ہے وہ عالمی برادری کی خاموشی اور اسرائیل کو جواب دہ ٹھہرانے میں اس کی ناکامی ہے۔ دوسری طرف امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو یروشلم میں اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو سے ملاقات کر رہے ہیں، جس میں توقع ہے کہ قطر میں اسرائیل کے حملے کا ایجنڈا سر فہرست ہو سکتا ہے۔ گزشتہ ہفتے کا حملہ، جس میں حماس کے سینئر رہنماؤں کو نشانہ بنایا گیا تھا، بین الاقوامی غم و غصے کا باعث بنا اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اسے تنقید کا نشانہ بنایا۔ ریم الکاری ایک ماں ہیں جو ایک طویل اور ناکام تلاش میں ہیں۔ 2013 میں ہومز میں شدید لڑائی کے دوران ان کے شوہر اور ان کا 2 سالہ بیٹا کریم ایک دوست کو گھر چھوڑنے کے لیے گھر سے باہر نکلے تھے۔ وہ کبھی واپس نہیں آئے۔ ریم کو اور لوگوں کی طرح شبہ تھا کہ انہیں شامی سیکیورٹی فورسز نے اغوا کر لیا، جس کا وہ کھلے عام کسی سے ذکر بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اپنے بچوں سے بھی اس بارے میں بات نہیں کی۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے دوستوں کو بتا دیں کہ سیکیورٹی فورسز نے ان کے والد کو اغوا کر لیا ہے اور بات پھیل جائے، پھر وہ ہمیں ہی نہ پکڑ لیں۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کیا کروں۔ سال گزرتے گئے اور بچے بڑے ہوتے گئے۔ اور وہ اس مشکل میں اکیلی نہیں ہیں۔ کریم جیسے تقریباً 4000 بچے اب بھی لاپتہ ہیں۔ بی بی سی ورلڈ سروس نے تحقیقی میڈیا تنظیم لائٹ ہاؤس رپورٹس کے ساتھ مل کر ایک ڈیٹا بیس تیار کیا ہے۔ اس میں ہزاروں شامی خفیہ دستاویزات، پیغامات اور خاندانوں کی شہادتوں کو استعمال کر کے تصدیق کی گئی ہے کہ شام کی سیکیورٹی فورسز نے خاندانوں پر دباؤ ڈالنے کے لیے 320 سے زیادہ بچوں کو والدین سے چھین کر کہیں چھپا دیا تھا۔ ہمارے ڈیٹا بیس میں 100 سے زیادہ بچے ان یتیم خانوں میں رکھے گئے جو ایک بڑی عالمی فلاحی تنظیم SOS چلڈرنز ولیجز کے زیر انتظام تھے۔ یہ تنظیم دہائیوں سے شام میں موجود ہے اور آج بھی 130 سے زیادہ ممالک میں کام کرتی ہے۔ A mother, brothers and sisters, a home and community. We work to keep families together. اپنی پروموشنل ویڈیو میں SOS ولیجز خود کو لاوارث بچوں کے لیے ایک سہارے کے طور پر پیش کرتی ہے، لیکن ہماری تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ کئی شامی بچوں کو جو SOS کی تحویل میں تھے غلط طور پر لاوارث قرار دیا گیا۔ انہیں نئے نام دیے گئے یا وہ بغیر کسی نشان کے غائب کر دیے گئے، جس پر تنظیم کا کہنا ہے کہ اسے گہرا افسوس ہے۔ جب دسمبر 2024 میں حکومت کا خاتمہ ہوا تو ہمیں ان بچوں کو ان کے خاندان کے ساتھ دوبارہ ملانے کا موقع ملا۔ ہم نے ان میں سے 14 کو کامیابی سے ملا دیا، لیکن اب بھی 104 لاپتہ ہے۔ تو آپ نے اس وقت یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ ان 104 بچوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے جنہیں سیکیورٹی فورسز کے حوالے کیا گیا تھا؟ حکومت اور منسٹری ان کو لینے آئے تھے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ حکومت ان کو کہاں لے گئی۔ ہم نے سچائی جاننے کے لیے ایک بیرونی اور آزاد تحقیقاتی عمل شروع کیا ہے۔ اسد حکومت کے خاتمے کو تقریباً 1 سال گزر جانے کے بعد ریم اپنے بیٹے کریم کو تلاش کرنے اور اپنے خاندان کو دوبارہ جوڑنے میں کامیاب نہیں ہوئی ہیں۔ اگرچہ اب ان پر حکومت کی وزارتوں اور شامی یتیم خانوں کے دروازے کھل چکے ہیں، لیکن انہیں وہاں جو ملا
وہ نامکمل یا جعلی ریکارڈ ہے۔ SOS نے ریم کو بتایا کہ وہ نومبر تک ان کے بیٹے کریم سے متعلق جو بھی معلومات ان کے پاس ہوں گی فراہم کر دیں گے۔ تب تک کریم 16 سال کا ہو چکا ہوگا۔ اس تحقیق کے دوران ہم نے ریم جیسی کئی اور ماؤں سے بات کی جو اب بھی SOS یا شام کی نئی حکومت سے اپنے بچوں کی موجودگی کے بارے میں جواب کی منتظر ہے۔ شامی وزارت سماجی امور اور اسد خاندان نے ہماری تبصرے کی درخواست مسترد کر دی۔